یہ ہو سکتا ہے بھائی اللہ کے نیک بندے تھے، صالح تھے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت خضر جو ہے وہ نبی بھی تھے. لیکن یہ جو خضر ہے نا، یہ خضر کے بارے میں تو میں نہیں کچھ فیصلہ کر سکتا، کہ وہ خضر جو تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کا تو انتقال ہو گیا. یہ کون سا خضر تھا، کون سا شیطان تھا، اللہ ہی بہتر جانے. سمجھ رہے ہیں، جس کا واقعہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں. چنانچہ وہ کہہ رہی ہے کہ تم خضر ہو. اب اس عورت کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ خضر ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے یہ سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں. کہاں دعا کرو، کہاں دعا کرنا آپ کا حق ہے. بہرحال اس نے دعا کیا. اس عورت نے بھی کہا اگر میں غائب ہو جاؤں تو مجھے ملامت نہیں کرنا. چنانچہ وہ نظروں سے غائب ہو گئی. میں نے کہا، خضر نے کہا کہ میں نے دیکھا یہ بھی جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ تو اسی مرد کی بیوی ہے جس مرد کے پاس ابھی میں آ رہا ہوں؟ کہا ہاں، یہاں ایک ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی تجہیز و تکفین کا ہمیں حکم تھا. ایک ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی تجہیز و تکفین کے لیے میں آئی تھی. اب یہ ولیہ کہاں تھی؟ اس صحرا میں، اس پہاڑ کی چوٹی پر. کیا وہاں اور لوگ اور عورتیں نہیں تھیں اس زمانے میں جو یہ ان کو کہاں غائب ہو رہی ہیں، آ رہی؟ حضرت خضر نے اچھا اور کہا، اور یہ کہہ کر کے نگاہوں سے غائب ہو گئی. حضرت خضر سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگ افراد ہیں. میں نے کہا وہ بھی کوئی ہے جس کی طرف یہ رجوع لاتے ہیں؟ مطلب یہ لوگ تو تمہاری نگاہوں سے غائب ہو رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تجہیز و تکفین کر رہے ہیں، قبریں کھدوا رہے ہیں اور نہلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یہ بھی بتاؤ کہ ان کے اوپر بھی کوئی ہے جس سے یہ، مطلب جیسے ایم پی کے اوپر منسٹر ہوتا ہے نا، اور ایم ایل اے کے اوپر ایم پی ہوتا ہے، ایم پی کے اوپر منسٹر ہوتا ہے، منسٹر کو جو ہے وہ ہوتا ہے بڑا منسٹر ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرائم منسٹر کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے ان کے اوپر بھی کوئی ہے جس کے قبضے میں یہ لوگ رہتے ہیں؟ تو کہا ہاں، ان کے اوپر سب سے بڑے جو جن کے قبضے میں یہ لوگ کام کرتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. تو گویا یہ واقعہ 5ویں 6ٹھی صدی کے بعد کا ہے، یہ کوئی حضرت خضر کے زمانے کا واقعہ بھی نہیں ہے. دیکھیں، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 500 یعنی 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے ہیں بھائی. ہاں، یعنی آج سے کوئی 700-800 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ تو خیر بڑی دور کی بات ہے، میں کیا بتاؤں، جانے دیں. کہتے ہیں کہ حضور غوث کے انتقال کے بعد درجہ غوثیت پر کون مامور ہوتا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ غوث کی جگہ امامین سے غوث کر دیا جاتا ہے. ابھی تک تو یہ کہتے ہیں غوث مرتا ہی نہیں، ان کا عقیدہ اولیاء اللہ مرتے ہی نہیں، ان کا انتقال ہی نہیں ہوتا، وہ تو کچھ بھی ہو. اور یہاں پوچھا جا رہا ہے انتقال ہوتا ہے تو فرما رہے ہیں ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا بٹھا دیا جاتا ہے. یا آپ سوچیں یہ کیا ہے، یہ تضاد. ہر جگہ یہ حاضر و ناظر، ہر جگہ یہ موجود، ہر جگہ یہ موجود ہوتے ہیں. اولیاء اللہ کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ کرشن کنہیا کی طرح ہر جگہ یہ موجود ہوں. 10,000 ایک جگہوں میں 10,000 اور 10,000 ملک شہروں میں 10,000 جگہوں پر یہ حاضر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فاضل بریلوی فرما رہے ہیں. اتنی طاقت و قوت، پھر مر بھی جائیں اور مر کر کے اور مرنے کے بعد بھی تصرف ہوتا ہے غوث پاک کا. آج تک ہمارے یہاں ملکوں میں جب بھی غوث پاک کو مرے ہوئے کتنے زمانہ ہوئے، لیکن ماشاءاللہ آج تک سب کی مدد فرما رہے ہیں. حضور خود بخود تشریف لا رہے ہیں. اسی لیے تو یا غوث المدد، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن کیوں چلاتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں، مدد کرتے ہیں، استمداد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں حضرت غوث پاک. تو پھر مرے کہاں بیچارے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے مسلمانوں؟ یہ عقیدے ہیں صوفیوں کے جو بیان کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت سرکار اعلیٰ حضرت، یہ سرکار اعلیٰ حضرت جن کی کتاب ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، اتنا کچھ ہوا، جنگل میں کچھ ہوا بہرحال، اور حدیث کی دعائیں پڑھی اور میں نے سیدنا غوث اعظم سے استمداد کی، سیدنا غوث اعظم سے استمداد کی کہ سیدنا غوث اعظم میری مدد کریں. اچانک میرے سامنے حضرت شاہ غلام جیلانی سجادہ نشین سرکار بانسا شریف کو کی اولاد امجاد حضور سیدنا غوث اعظم میں سے تھے، بمبئی سے ہمارا ان کا ساتھ ہو گیا تھا، سامنے تشریف لے آئے. یعنی غوث پاک تو غوث پاک ہیں، ان کی امجاد یعنی دادے پردادے 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 پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتے چکڑ پوتے کی یہ طاقت ہے جناب، کہ ادھر دل میں خیال آیا غوث پاک کا کہ میری مدد کرو، اور ادھر اپنے پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتے چکڑ پوتے حاضر ہو گئے سامنے. سمجھ رہے ہیں؟ اور میرے عزیز، میرے دوست،
کہاں کہاں تک یہ زخم دل آپ حضرات کو میں دکھاؤں، یہ دل چکنا چور ہو چکے ہیں، یہ سینے. اور دیکھیں آپ اولیاء کرام، یہ صوفیوں کی بات یہ سنیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدی اسماعیل حضرمی اجلے اولیاء کرام میں سے ہیں، ایک قبرستان سے گزرے. ایک محدث جو محب الدین تبری ہیں وہ ان کے ہمراہ تھے. سیدی اسماعیل نے ان سے فرمایا اتؤمن بکلام الموتى، کہ آپ تو بہت بڑے محدث ہیں بھائی، کیا آپ اس بات کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ مردے زندوں سے بات کرتے ہیں؟ کیا آپ کا ایمان ہے اس کے اوپر؟ عرض کی ہاں. فرمایا یہ قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ جو قبر والا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے انا من حشب الجنہ، میں جنت کی بھرتی میں سے ہوں. آگے چلے، وہاں 40 قبریں تھیں. آپ بہت دیر تک روتے رہے یہاں تک کہ دھوپ چڑھ گئی. اس کے بعد آپ ہنسے اور فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے، تو بھی انہی میں سے ہے. لوگوں نے یہ کیفیت دیکھ کر عرض کی کہ حضور یہ کیا راز ہے، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا. فرمایا ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا. ان قبروں پر کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر میں روتا رہا. اور حضرت عزت میں نے ان کی شفاعت کی. مولا تعالیٰ نے میری شفاعت قبول فرمائی اور ان سے عذاب اٹھا لیا. ایک قبر گوشے میں تھی جس کی طرف میرا خیال نہ گیا تھا. ایک قبر کہیں گوشے میں تھی، میری طرف میرا خیال اس طرف نہیں گیا تھا. اس قبر میں سے آواز آئی یا سیدی انا منہم انا فلانۃ المغنیہ، اے میرے آقا میں بھی تو انہی میں سے ہوں، میں فلانی ڈومنی ہوں، میں فلانی گلوکارہ ہوں. ڈومنی کہتے ہیں نا گلوکار، رنڈی طوائفیں جو گاتی ہیں لکھنؤ بریلی کے سرائے میں. ہاں میں فلانی ڈومنی ہوں، میں بھی تو انہی میں. مجھے اس کے کہنے پر ہنسی آ گئی. میں نے کہا انت منہم، تو بھی انہی میں سے ہے. چنانچہ اس پر سے بھی عذاب اٹھا لیا گیا. تو یہ حضرات سراپا رحمت ہیں. کہتے ہیں یہ بزرگان دین سراپا رحمت ہیں، جس طرف گزر ہو رحمت ساتھ ساتھ ہوتی ہے، سب کی بخشش ہوتی جاتی. ایسے بزرگوں کو میری رائے ہے جو یہ سجادہ نشین بنے بیٹھے نا، آج بھی ہیں نا ان کے اولیاء کرام، بھائی غوث تو موجود ہیں. کہتے ہیں بغیر غوث کے تو جناب عالی دنیا نہیں قائم رہتی ہے. ایسے لوگوں کو پھانسو. کہاں سے؟ ان کی درگاہوں میں سے. یہ درگاہوں میں بیٹھنے والے ولی اللہ ہیں. بقیہ آپ لوگ تھوڑی ہیں ولی اللہ. جو ان کے عقیدے، ان کے طور طریقے، ان کے سلسلے، ان کے مذہب، ان کے فکر جو قبر پرست ہیں، قبروں کی عبادتیں کرتے ہیں، وہی لوگ اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں. تو ان کے طور طریقوں سے جو متفق ہے ولی اللہ ہے. ایسے لوگوں کو پھانسو، پکڑو، اغوا کرو ان کو، اور ان کو اغوا کر کے رسیوں میں باندھ کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جتنی بھی قبریں ہیں سب قبرستانوں میں انہیں لے جاؤ، گھماؤ ان کو، تاکہ سب کے گناہ معاف ہو جائیں، سب جنتی ہو جائیں. بھائی فائدہ تو کچھ ہونا چاہیے نا ولی اللہ کا، ورنہ ولی اللہ کا کیا فائدہ؟ اور ولی اللہ کا کیا فائدہ؟ حضرت احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ حضور جو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتے ہیں. میرے پاس احمد رضا کی قرآن ترجمہ کیا ہوا کنز الایمان رکھا ہوا، نہیں ضرورت نہیں، وہ معروف چیز ہے، یہ مسئلہ معروف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں. اور بریلویوں کا ہمارے یہ عقیدہ بھی ہے، ہمارے جو اہل سنت والجماعت بیچارے بنتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہیں. اور حاضر و ناظر تو کہنا بڑی توہین کی بات ہے. حاضر تو وہ ہو جو غائب ہوتا ہو، وہ تو کبھی غائب ہی نہیں رہتے ہیں، ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں. تو ان کا وجود گویا ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. ان نااہلوں سے، ان غیرت و حیا کو بیچنے والوں سے اور ان بددیانتوں سے پوچھو کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور موجود ہیں، مومنوں کے گھروں میں موجود ہیں. تو ذرا ان سے پوچھو کہ حضور جنگ جمل میں کہاں تھے؟ حضور جنگ جمل میں کہاں تھے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ زوجہ ام المومنین، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عثمان غنی کا قصاص لینے کے لیے حضرت علی کے مقابلے میں فوج لے کے جا رہی ہیں. وہ نبی جس کے حیا اور شرم کا عالم یہ تھا، حیا اور شرم کا عالم یہ تھا کہ مومنوں کی عورتیں اگر نماز پڑھ کے نبی کے مسجد میں نکلتی تھیں تو آپ کی نظر پڑی کہ عورت اور مرد مل کے چل رہے ہیں، تو اس نبی نے کہا اے عورتوں
اے عورتوں مردوں سے الگ ہو کر کے نکلو، مردوں سے الگ ہو کر کے چلو، میں تمہیں مل کے دیکھنا نہیں چاہتا، مل کے چلنا نہیں دیکھنا چاہتا۔ صحابہ فرماتے ہیں عورتیں کہنے لگیں کہ ہم اس طرح سے دیواروں سے چپک کے چلنے لگے کہ ہمارے کپڑے لکڑیوں میں پھنسنے لگے۔ کون عورتیں؟ جن کے تقدس، جن کی عظمت کی کوئی مثال نہیں ہے، جو خیر القرون کی عورتیں تھیں، جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے نکلتی تھی، ان کا یہ حال تھا۔ اور حضور کی زوجہ محترمہ جو ہے فوج لے کر کے علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑائی کے لیے نکلی ہیں، حضور موجود تھے، اور حضور کے زوجہ محترمہ کی جو ہے کیا کہتے ہیں ظالموں نے، سبائیوں نے توہین بھی کی، یہ کہ آپ کی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، اور پھر کتنے مسلمان قتل ہوئے، کتنے مسلمانوں کی خونریزیاں ہوئیں۔ کچھ بددیانت یعنی شیعوں، رافضیوں، خارجیوں نے یہاں تک بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں بھی جتنے بھی مال غنیمت جو جمع ہوا ہے عائشہ کا فوج سے جو چھینا گیا ہے، اس میں حصے لگائے جائیں، اور ہمیں بھی ان عورتیں جو پکڑی گئی ہیں ان میں حصے لگائے جائیں۔ تو حضرت علی نے کہا ظالموں، کون ام المومنین کو اپنے حصے میں، اپنی ماں کو اپنے حصے میں لوگے؟ یہاں تک نوبت پہنچی تھی لڑائی کی، حضور موجود تھے، تو کیوں نہیں حضرت علی کو سمجھا دیا، اپنی بیوی کو سمجھا دیا کہ کہاں جا رہی ہو ان سب چکروں میں پڑنے، گھر میں بیٹھو۔ حضور کہاں تھے؟ جنگ صفین ہوئی، لاکھوں مسلمان قتل کر دیے گئے، دونوں طرف کے مسلمان مارے گئے، حضور کہاں تھے؟ ان کا نواسا، اب ان کے داماد حضرت عثمان غنی مسجد نبوی کے بغل ہی میں 40 دن تک بھوکے پیاسے تڑپتے رہے، سینے پر چڑھ کر کے ظالم بلوائیوں نے گردن کاٹی، اور جو ہے آپ کو شہید کیا، آپ کے لاش مبارک کی توہین کی، آپ کے بطن مبارک کے اوپر لاتوں اور مکوں سے انہوں نے ان کی ہڈیاں اور پسلیاں حضرت عثمان غنی کی توڑی۔ حضور موجود تھے، حاضر و ناظر تھے، تو کہاں تھے؟ سوال ہے مسلمانوں کی نہیں ہے یہ؟ آج یہ کیا فاسق و فاجر، شراب، بے نمازی، مشرک، کتے شاہ، پتنگ شاہ، جھنڈی شاہ، بلی شاہ، تازیے شاہ کے اوپر سجدے کرنے والا، جس کا گھر فسق و فجور سے خالی نہیں، یہ کہتا ہے حضور ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، حضور ہماری مدد کرتے ہیں، جس کو پیشاب کر کے دھلنے کی بھی تمیز نہیں ہے، ہگنے موتنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، جو اپنے طور اور طریقے پر جو ہے وہ کرتا ہے، اور یہ کہتا حضور ہمارے گھروں میں موجود ہیں، حضور ہر جگہ حاضر و نادر ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے نبی کی توہین کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ بھی پوچھو کہ جب حضور موجود ہیں، حضور حاضر و ناظر ہیں، تو ظالم جب عقیدے کی بات آتی ہے، جب توحید کی بات آتی ہے، تب تو یہ کہتا ہے کہ حضور مرے نہیں ہیں، حضور زندہ ہیں، حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور موجود ہیں، اور جب مسئلے مسائل کی بات آتی ہے تو حضور کی حاضری میں تو یہ کہتا ہے ہم فلانے امام کے مقلد ہیں، ہم فلانے امام کے ماننے والے ہیں، ہم فلانے امام کے قول کے پابند ہیں، ہم حنفی ہیں۔ ظالم، تو جب عقیدے کی بات